عزیز طلباء السلام علیکم۔ بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں صبا ظفر کی جانب سے اردو کے لیکچر میں خوش آمدید۔ بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کی حصہ نظم میں سے نظم نمبر 9 تغیر، جس کے شاعر ہیں احسان دانش، جن کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ تغیر کس کو کہتے ہیں؟ تغیر کا مطلب ہے تبدیلی، اصول فطرت ہے، نظام کائنات ہے کہ چیزیں، زندگی، کیفیات لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور زندگی اور کائنات کی اور کیفیات کی اس مسلسل تبدیلی کا نام تغیر ہے۔ اسی کو تغیر کہتے ہیں جس میں زندگی کی خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے بیٹا ہم پڑھیں گے احسان دانش کا تعارف۔ پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ احسان دانش کو شاعر مزدور کیوں کہا جاتا ہے۔ ان کو شاعر مزدور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مزدور گھرانے میں پیدا ہوئے اور بہت تھوڑی عمر سے ہی انہوں نے محنت و مشقت کی اور ہر طرح کی مزدوری کی۔ وہ مالی بھی رہے، چوکیدار بھی رہے، چپڑاسی بھی رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اینٹیں تک ڈھوئیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور جب زیر تعمیر تھی تو وہاں پہ احسان دانش مزدور کے طور پہ کام کرتے رہے، وہاں پہ انہوں نے مزدوری کی، وہاں انہوں نے اینٹیں تک ڈھوئیں، اور اس کے بعد وہی یونیورسٹی تھی جس میں وہ اپنی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے بعد میں جو ہے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، اور انہوں نے بہت سی علمی اور ادبی خدمات بھی سر انجام دی۔ تو اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے احسان دانش کا تعارف۔ نام احسان الحق، احسان دانش کے ادبی نام سے معروف ہیں۔ کاندھلا میں انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے، جس کے سبب تعلیم و تربیت سے محروم رہے۔ نوعمری کا زمانہ محنت و مزدوری میں گزارا، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ ذاتی ذوق و شوق سے علم و ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ لاہور آ گئے جہاں معمولی ملازمت کرنے لگے۔ شعر و ادب کے شوق کے باعث شاعروں اور ادبی محفلوں میں جانے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی شاعری کی شہرت ہونے لگی۔ شاعری میں مخصوص رجحانات کی وجہ سے ان کا شمار بلند پایہ شعراء میں ہونے لگا۔ دانش کے مشاہدات، تجربات حیات خاصے وسیع اور گہرے ہیں۔ ان کی شاعری میں وسعت نظر اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ آپ نے زندگی میں شاعری اور علم و فن میں جن بلندیوں کو چھوا، ان کی ذاتی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ احسان دانش کی شاعری کا ابتدائی رنگ انقلابی میلانات رکھتا ہے۔ وہ زندگی کی تلخ ناکامیوں کا گہرا تجربہ رکھتے تھے، چنانچہ ان کی شاعری میں غریبوں اور محنت کشوں کے دکھ، درد اور رنج و آلام کے سچے مرقع ملتے ہیں۔ احسان کی زبان سادہ مگر مؤثر، الفاظ، تراکیب، دلکشی اور دل فریب اور مانوس لہجے میں ٹھہراؤ، علمی وقار موجود ہے۔ احسان دانش نے ابتدا میں نظمیں لکھیں جو موضوعات کے تنوع، تازگی اور علمی و ادبی نکھار کی وجہ سے بہت مشہور ہوئیں، اور اس کے بعد وہ نظم کے ساتھ ساتھ غزل بھی کہنے لگے، جس میں ایک رچا ہوا شعری مذاق، فنی لطافت اور روایت کا احساس نمایاں طور پر ملتا ہے۔ 22 مارچ 1982 میں لاہور میں وفات پائی۔ احسان دانش متعدد کتابوں کے مصنف تھے، جن میں چند یہ ہیں: آتش خاموش، نوائے کارگر، گورستان، چراغاں، زخم و مرہم، درد زندگی، حدیث خواب، جادہ نو، نفیر فطرت، عکس آئینہ، غبار کارواں، زنجیر بہارا، رموز غالب، جہان دانش، جو ان کی خود نوش تھی، ان کی زندگی کی، اپنی زندگی کے حالات زندگی ملی تھی۔ یہ تو تھا شاعر احسان دانش کا تعارف۔ اب ہم پڑھتے ہیں نظم کا تعارف۔ جیسے کہ تغیر نظم کا عنوان ہے، اور اس بارے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ تغیر تبدیلی کب کہتے ہیں۔ تغیر کا مطلب ہے بدلنا، تبدیل ہونا، اور یہاں شاعر نے جس تغیر کا ذکر کیا ہے وہ تبدیلی جو کائنات میں لمحہ بلمحہ ہو رہی ہے، ان تبدیلیوں کو تغیر کا ذکر کیا ہے۔ احسان دانش کا اصل نام احسان الحق تھا۔ ان کی زندگی بے شمار تغیرات سے عبارت ہے۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، اس لیے ان کی زندگی کے مشاہدات اور تجربات بہت وسیع تھے۔ زیر بحث نظم تغیر کا آغاز اس دعوے سے ہوتا ہے کہ ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ زندگی مسلسل بدلتے رہنے کا نام ہے،
اور باقی تمام نظم میں وہ اس دعوے کو مختلف مثالوں سے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے زندگی تغیر پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھا نظم تغیر کا تعارف اور شاعر کا تعارف۔ اب ہم باقاعدہ نظم شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے پہلے مصرے میں ہم نشیں مطلب دوست، کلام شاعری، لا کلام مطلب جس سے کوئی انکار نہ کر سکے، جس کلام کو کوئی جھٹلا نہ سکے، تغیر پہم تغیر تبدیلی، پہم مسلسل۔ مفہوم اس کا پہلے سنیں کہ اے دوست میرا یہ کلام کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے۔ پہلا مصرع ہے اے ہم نشیں کلام میرا ہم لا کلام ہے۔ اب اس میں شاعر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ شاعر اس میں بیان کر رہا ہے کہ اس حقیقت کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے دوست یعنی ہم نشیں کہا ہے دوست کو، ساتھی کو، اور اپنے دوست کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے کلام کے بارے میں کہ میرا جو کلام ہے، میری جو شاعری ہے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، اور حقیقت کی ترجمان ہے میرا یہ کلام جو ہے۔ اور یہاں پہ شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ میرے اس کلام کی صداقت کو نہ ماضی میں کوئی جھٹلا سکا ہے، نہ حال میں کوئی جھٹلا سکتا ہے، اور نہ ہی مستقبل میں کوئی بات سے انکار کر سکتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے، کہ زندگی جو ہے مسلسل تبدیلی کا نام ہے، اور اسی تبدیلی میں زندگی کی خوبصورتی ہے۔ کائنات مسلسل تبدیلی پر مشتمل ہے اور اسی تبدیلی میں کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اس میں اشعار دیکھیں بقول شاعر، سکون میں حال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ دوسرا شعر ہے بقول شاعر، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ بقول شاعر، یہ سچ ہے جب ندی اپنی روانی چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ساز کے تاروں کو فطرت توڑ دیتی ہے۔ دوسرا شعر ہے اس میں، دوسرا شعر دیکھیے، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ مفہوم ہے اس کا، راتوں کو ہمیشہ صبح کے نور کا انتظار رہتا ہے اور ہر آواز خاموشی سے جدائی میں بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ سحر صبح کا وقت، تجلی نور روشنی، صدا آواز، فراق جدائی، فراق خاموشی خاموشی سے جدائی، بے قرار بے چین۔ اب یہاں پہ اس پہلا مصرع اس کا راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار۔ یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ راتیں صبح کے تعاقب میں رہتی ہیں اور صبح کے جلووں کی منتظر رہتی ہیں، اور رات دن ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتے ہیں، یعنی کہ دن اپنا سفر مکمل کرتا ہے اور شام ہوتے ہی وہ رات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور رات کے بعد رات اپنی جو ہے پورے جو زور و شور سے رات جو ہے وہ اپنا دورانیہ مکمل کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر دن کی طرف سفر روانہ ہو جاتا ہے رات کا، اور یہی نظام زندگی ہے، اور اسی نظام زندگی میں زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اس میں شاعر اشعار لکھیں کچھ، اس میں پہلے شاعر بقول شاعر، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ تیسرا شعر ہے بقول شاعر، کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اگلا شعر دیکھیے، سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ سوئے خزاں، خزاں کی جانب، خزاں کی طرف، گلستاں باغ، برگ کہتے ہیں پتی کو، سکوت خاموشی، سراپا فسانہ یعنی کہ کہانی کی صورت میں، کہانی کی شکل میں یا حکایت کے طور پہ، افسانے کے طور پہ۔ مفہوم دیکھیے اس کا، باغ کی بہار خزاں کی جانب رواں دواں ہے اور ہر پتی کی خاموشی خود ایک کہانی سنا رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس میں پہلا مصرع ہے، سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں اس کی
کہ تغیر، پہلے انہوں نے دن اور رات کا ذکر کیا اور یہاں پہ شاعر خزاں اور بہار کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بہار اور خزاں کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ موسم ایک بڑا جو ہے خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ہے ایک نعمت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں تبدیلی لازم ہے۔ بہار کا موسم ہوتا ہے، اس میں رنگینیاں ہوتی ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرف تازگی، تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے گلستان کو دیکھ کر، لیکن اگر وہ مسلسل بہار رہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے۔ انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے، ایک اس کے بدلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ بہار کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے اور خزاں میں وہ ساری رنگینیاں مان پڑ جاتی ہیں، جو ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، تو اس موسم میں جو ہے ہر پتی جو ہے ایک فسانہ سنا رہی ہوتی ہے پھول کے کھلنے کا اور اس بہار کے موسم کے ختم ہونے کا اور دوبارہ خزاں کے آنے کا۔ اس میں اشعار ہے، حوالے کے اشعار دیکھیے۔ پہلا شعر ہے: افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجئے، وہ کون سی بہار ہے جس کو خزاں نہ تھی۔ دوسرا شعر ہے: جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ تیسرا شعر ہے: 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، اس کا چوتھا شعر ہے: نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ نکھت مطلب خوشبو، لگن دھن شوق۔ مفہوم دیکھیے اس کا: خوشبو کی خواہش ہے کہ پھول سے نکل کر ہر سو پھیل جائے، موسم بھی اپنے اندر تبدیلی کی خواہش لیے ہوئے ہے۔ اب اس شعر میں پہلا مصرع دیکھیں: نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو۔ شعر میں شاعر جو ہے وہ ایک اور دلیل پیش کرتا ہے تغیر کی۔ وہ کہتا ہے کہ خوشبو پھول کے اندر قید نہیں رہ سکتی کبھی، خوشبو بے چین ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ پھول کے سینے سے باہر نکلتی ہے اور ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر کائنات کو مہکاتی چلی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ پھول کی آغوش میں نہیں آ پاتی، اور یہی تبدیلی جو ہے، نئے پھول کھلتے ہیں، پہلے پھول گرتے ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں، یہی تبدیلی جو ہے اس موسموں کی اور پھولوں کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ دوسرا مصرع ہے: موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ اس میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ موسم کو یہ خواہش ہوتی ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو، کبھی گرما، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی برسات اور کبھی خشک سالی۔ یہ تمام تبدیلیاں وہ ہیں جو موسموں میں ہر لمحہ ہوتی ہیں۔ غرض موسموں کی فطرت میں تغیر موجود ہے، کیونکہ زندگی میں ہر شے بدلتی ہے، کبھی کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور اس ہر لمحہ بدلتی کائنات میں اگر کسی چیز کو ثبات ہے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے رہنے والی، جامد ہے، جو ہے وہ تغیر ہے صرف، کیونکہ تغیر کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو کبھی بھی نہیں بدلتا، اس کو جمود حاصل ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا سوائے باقی تمام کائنات کے کیفیات کے۔ اگلا شعر دیکھیے، اس میں حوالے کے اشعار دیکھیں۔ پہلا شعر ہے: پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، یہ بھی نہ جانا تبسم موت کا پیغام ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہر زندگی تقدیر پہ حاوی ہے تغیر، صنعتگاہ مقام ہر ایک نقش ہے فانی۔ تیسرا شعر ہے: ایک ذرا ذوق تجسس کو بڑھایا تھا قدم، نکت گل کو پھر آغوش گلستان نہ ملا۔ آگے اگلا شعر دیکھیے، پانچواں شعر ہے اس کا: شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمی سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ شمس و قمر مطلب شمس سورج، قمر چاند۔ شمس و قمر سورج و چاند کا ذکر کیا۔ گرم سفر رہنا یعنی کہ سفر میں، مسلسل سفر میں رہنا۔ بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں، یعنی کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ بے رنگینیاں جس میں کوئی رنگت نہ ہو، کوئی خوبصورتی نہ ہو۔ مفہوم اس کا دیکھیں، چاند اور سورج کی آرزو ہے کہ حرکت کے اصول پر کار فرما رہیں اور بے رنگ دنیا کو صبح و شام میں بدلتے رہیں۔ حسن و جمال سے ہے زمانے میں روشنی، شب مہتاب کی ہے روز آفتاب کا۔ مطلب یہ کہ اب یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس مصرے میں کہ احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ سورج اور چاند کی مثال دیتے ہیں کہ وہ مصروف سفر ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ہولے ہولے اس کی کرنوں میں حدت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، پھر یہی گرمی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے سورج، اور آہستہ آہستہ چاند کی جو ہے وہ کرنیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل باریک ہوتا ہے، اسے ہلال کا چاند کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دن با دن، روز با روز جو ہے وہ چاند کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے، اور وہ چاند پوری شکل میں سامنے آتا ہے، اور اس تبدیلی کو ہی تغیر کہتے ہیں۔ بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر ہے، یعنی کہ صبح و شام کا نظام اسی تبدیلی سے وابستہ ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے سحر ہوتی ہے، جب سورج شباب پر ہوتا ہے تو سحر دوپہر میں ڈھل جاتی ہے،
اس کا شباب ڈھلتے ہی دوپہر سپہر اور شام ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو تبدیلی ہے یہ تمام تبدیلیاں تغیر کہلاتی ہیں۔ اس میں حوالے کے اشعار دیکھیں، حسن و جمال سے ہے زمانے میں روشنی، شب مہتاب کی ہے آرزو روز آفتاب کا۔ دوسرا شعر دیکھیں حوالے کا، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ تیسرا شعر ہے اس میں، میری طرح سے ماہ و قمر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ اگلا شعر دیکھیے اس میں، شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ اب یہاں پہ شاعر اس کا انقلاب مطلب تبدیلی، بیابان ویرانہ، شبستان مطلب امیروں کے آرام گاہ، ان کے امیروں کے بیٹھنے کی جگہ، امیروں کی آرام گاہ۔ مفہوم دیکھیے اس کا، شہروں میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بیاباں بھی پہلے جیسے نہیں رہے، محفل اور تنہائی بھی تبدیلی کا شکار ہے۔ اب یہاں دیکھیں شاعر یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پہلے مختلف اشعار میں ذکر کیا دن کا، رات کا، موسموں کا، پھولوں کا، پتوں کا، بہار کا، خزاں کا، اور یہاں پہ شاعر بتانا چاہ رہے ہیں شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب کی یہ تبدیلی جو ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پر یا موسموں میں یا کائنات میں ہی نہیں ہے، یہ تبدیلیاں ہر جگہ پر رونما ہو رہی ہیں۔ مطلب شہروں، بیابانوں، محفلوں، تنہائیوں میں تبدیلی اور یہ انقلاب کا مسلسل عمل جاری رہتا ہے۔ ایک انسان چھوٹا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچپن میں جاتا ہے، پھر وہ لڑکپن میں پہنچتا ہے، شباب جوانی کے سانچوں میں ڈھلتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی آخری زندگی کی طرف، موت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ تبدیلیاں نہ ہوں تو کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی زندگی کے جو ہے وقت کو اس طرح سے دلچسپی سے نہ گزار سکے۔ مطلب انسان اگر جوانی کے دور میں ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جوانی گزر جانی ہے اور وہ اس کو اس طریقے سے اپنی جوانی کو گزارتا ہے، اس طرح سے وہ آگے وہ اپنی جو ہے شباب کی طرف آتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے اور وہ اس کو اپنی اسی زندگی کو اس طریقے سے گزارتا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ابھی شہروں میں انقلاب کے شہروں میں دیکھیں کہ مسلسل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، شہر جیسے شروع میں تھے ویسے نہیں، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان میں گھر بسنا شروع ہو گئے، مکان بنے، گھر بنے، محلے بنے، شہر بسے اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں جو پہلے نہیں موجود تھیں۔ بیاباں میں انقلاب، بیابان یعنی ویرانے بھی ایک جیسے نہیں رہتے، ان میں بھی شہر بس جاتے ہیں۔ محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب کے محفلیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، محفل میں اگر کچھ بھی کوئی بھی ایسی خوبصورتی ہے، کوئی بھی مصروفیت ہے انسان کی تو وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ ایک ہی ڈھب پہ اور ایک ہی طریقے سے اگر کسی محفل کا جو ہے بار بار اس میں وہی کچھ ہو تو وہی چیز دلچسپی نہیں رہتی اس میں۔ شبستان میں انقلاب کے جو حتیٰ کہ امیروں کے جو آرام گاہیں ہیں، امیروں کی جو جگہ جس میں بہت سہولتیں اور بہت سی ان کے عیش و عشرت کی آسائشیں مہیا ہوتی ہیں ان کے پاس، وہاں پہ بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو ان کو وہ دلچسپ لگتی ہیں، وہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے آگے ہے، اگلا شعر ہے، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ نت نئی تبدیلیوں کا جادو سب پر چھایا ہوا ہے، اس کائنات میں کسی کو بھی ٹھہراؤ اور سکون میسر نہیں ہے۔ تغیر نو، نئی تبدیلیاں، فسوں مطلب جادو، بزم محفل۔ اب یہاں پہ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ آخری شعر میں شاعر نے تمام بات کو سمیٹا ہے۔ کس طرح سے سمیٹا ہے؟ جیسے پہلے شعر میں بیٹا شاعر نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ کلام جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے تمام نظم میں انہوں نے شاعر نے اپنی تمام تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد آخری شعر میں آ کے وہ اپنی تمام باتوں کو، تمام اس تغیر کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں اپنی بات کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، کہ اس کائنات میں تبدیلی کا عمل مسلسل جاری ہے، ایک شے آج ہے کل نہیں ہے، اور وہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ تو اب وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی چیز اس کائنات کی ایسی ہے جس پر تغیر یا تبدیلی کا ہر لمحہ نئی تبدیلیوں کا جو ہے وہ اثر نہ ہو، اس کا جادو ہر کسی پر سوار ہے، ہر چیز تبدیلی چاہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز جب جامد ہو جاتی ہے اس میں جو ہے
سکوت آ جاتا ہے، خاموشی آ جاتی ہے، تو وہ موت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ مختلف تغیرات پر مبنی ہے، اور جب وہ جو ہے تبدیلی کی طرف روانہ نہ رہے تو وہ موت کی طرف، سکوت میں، خاموشی میں، جمود میں موت ہے۔ اب اسی طرح سے دوسرے مصرے میں جو ہے شاعر یہی بتا رہے کہ اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں، کہ زندگی کی جو محفل ہے اس میں کسی کو سکون نہیں ہے، اور یہاں پہ ہر کوئی تبدیلی اور جو ہے آگے بڑھنے اور تبدیلیوں کی طرف رونما ہے۔ اب یہاں دیکھیں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں حوالے کا اشعار دیکھیں، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر میں، تاریں انسان شجر حجر سب۔ اس کے بعد ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ یہ تو حوالے کے اشعار تھے۔ تو بیٹا ہم نے آج جو ہے وہ نظم تغیر، نظم نمبر 9 پڑھی۔ آپ نے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور تغیر کا یہ جو نظام ہے یہ ہماری کائنات کا ایک مسلسل نظام ہے، اور یہ تبدیلی، یہ تغیر جو ہے وہ اس کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ جب زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کائنات کا نظام ہو گیا، انسانی کیفیات بھی حتیٰ کہ بدلتی رہتی ہیں، تبدیلی کی طرف رونما رہتی ہیں۔ اور احسان دانش کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاعر مزدور کہا جاتا ہے، تو ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ تغیر پر مشتمل ہے، جیسے کہ انہوں نے وہ اپنی محنت اور کاوشوں سے کہاں سے کہاں پہنچے، یہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ بہترین مثال ہے تغیر کی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لیکچر کو سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس لیے جو ہے یہ لیکچر اتنا ہی تھا۔ اس نظم کو غور سے پڑھیے گا، سنیے گا اور اس کو تیار کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج تک کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اللہ حافظ۔